اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا. اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے. علی انجینئر مرزا صاحب، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ رجوع کر لیں، کیونکہ اب آپ نے جنت جہنم کے ٹکٹ بانٹنے بھی شروع کر دیے ہیں کہ اللہ کو تو چھوڑیں، میں بھی معاف نہیں کروں گا. اس میں تین چیزیں ہیں. آپ نے ایک تو خدا کی رحمت میں جتنی بھی آیات ہیں ان سب کا انکار کر دیا، اور دوسری بات آپ نے اپنے آپ کو ایک بڑا مطلب اللہ سے بھی بڑا ثابت کرنے کی اس کے اندر کوشش کی. ان قریب کہیں آپ خدائی کا دعویٰ نہ کر دیں، مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ چلیں علماء سے اور پھر صحابہ پر، فقہا پر، صحابہ پر، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے نہیں بخشا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرے تک کے آپ نے نعوذ باللہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کہا کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن کی نصوص جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے تھی، حدیث حجت ہے، آپ نے اس کا بھی انکار کیا ہے. اب آپ خدا تک پہنچ گئے کہ اللہ کو تو چھوڑو، میں بھی معاف نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑے رینک کا، ایک بڑا عہدے کا افیسر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اپنی فائل لے کر آئے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، اس کو قبول نہ کر رہا ہو، تو اس کو وہ کہتا ہے، وہ اگر کہے کہ میں کلرک کے پاس چلا جاتا ہوں تو وہ اس کو کہے گا کلرک کو تو چھوڑو، میں تجھے پاس نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا. تو وہ کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے تو وہ بات کی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ تو آپ نے کہا کہ میں رحیم ہوں، میری اندر صفت رحمت ہے. اللہ تو صفت رحمت سے خالی ہے. اللہ کے ہاں تو صفت رحمت ہے ہی نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تو عدل پہ کام کرے گا، میں ہی معاف نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ میں رحیم ہو کر، میری رحمت ہو کر، اللہ تو عدل والا ہے، اس کے ہاں تو رحمت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کدھر معاف کرے گا؟ میں اتنا رحم دل ہو کے میں معاف نہیں کروں گا. نعوذ باللہ. آپ یہ کہنا چاہتے تھے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو. إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي. میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. اللہ کی تو رحمت ہے. بنی اسرائیل، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے کس نے آواز دی، اے یمانی ادھر آؤ. کہا کہ میں نے دیکھا تو میں نے پہچانا نہیں، اور کہا کہ کبھی کسی کو نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا نہیں، تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. میں نے پوچھا اللہ تجھ پہ رحم کرے، آپ کون ہو؟ تو کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے دو شخص سے، ایک عابد تھا اور ایک گناہ گار تھا. تو اس عابد نے ایک مرتبہ اس گناہ گار سے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے بخشے گا بھی نہیں اور تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا. اللہ نے دونوں کی روحوں کو قبض کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میری رحمت کے صدقے اس گناہ گار کو جنت میں داخل کر دو. اور پھر اللہ نے اس عابد سے کہا کہ تو میری رحمت کو میرے بندوں سے روک سکتا ہے؟ تو اس سے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی زبان سے ایسی بات کہی تھی کہ جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. انجینئر مرزا صاحب مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. جب بندہ مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے اصال ثواب کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مولوی بیٹھ کے ڈھونس سے اس کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ قرآن کی اصال ثواب کے بھی منکر، قرآن کی برکت کے بھی منکر، قرآن شفاعت نہیں کرتا شفاعت کے بھی منکر، اور پھر اللہ کی رحمت کے بھی آپ منکر کہ اللہ نہیں بخشے گا. اللہ کو تو چھوڑو، میں نہیں بخشوں گا. کیا مطلب کہ اللہ بخش دے لیکن میں نہیں بخشوں گا؟ آپ اپنا رینک کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت علی انجینئر مرزا صاحب 10 بستہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے فالوور سے بھی، آپ کے جتنے بھی آپ کو فالو کرنے والے آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ خدارہ آپ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں. مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ ایسے جملے کہنا کہ اللہ بخش دے، اللہ کو تو چھوڑو. اللہ کون ہوتا ہے؟ مطلب کہ میں بھی نہیں بخشوں گا. تو آپ جنت کی ٹکٹیں، جہنم کی ٹکٹیں آج بانٹنے بیٹھ گئے. ہر کس کو کافر، یہ بھی کافر، اس کے عقائد کفریہ، یہ کافر، امام کعبہ کو لے کر آؤ، کبھی تو فلاں کو لے کے آؤ، فلاں کو لے کے آؤ، سارے کافر. اور آج آپ نے جنت جہنم کے ٹکٹ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہا اللہ بخشتا ہے تو بخشے، میں نہیں
نہیں بخشوں گا کسی کو۔ انجینئر مرزا صاحب رجوع کریں، آپ نے اللہ کی بہت بڑی توہین کی ہے اور اللہ سے بھی اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی بات کی ہے، اور اللہ کی رحمت کے بھی آپ منکر ٹھہر گئے۔ امت کو گمراہی کی طرف نہ لے جائیں، دست عرض کر رہا ہوں، اور دو ٹوک عرض کر رہا ہوں کہ آپ امت کو خدا را گمراہ مت کریں مزید۔ اور امت سے بھی کہتا ہوں، اس نوجوان نسل سے بھی کہتا ہوں، اپنے پیاروں سے کہتا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں ساتھیوں سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اس انجینئر کے پیچھے چل کے یہ ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں جتنے بھی آ گئے نا آج کل چائنا کا مال، اوپر سے کیسنگ دیکھ کر آپ کو جہنم کے راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ ہم پیٹ رہے ہیں، ہمارا کام ہے بتانا، ہم حق بتاتے رہیں گے، جو حق ہے سچ ہے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ باقی وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔